خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک، میں ہوں شہزاد رضا۔ نیب نے مریم نواز شریف صاحبہ کے جو الزامات ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے مسترد کیا ہے ان کا یہ الزام کہ کسی بھی قسم کی کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اور یہ قومی احتساب بیورو نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز شریف صاحبہ کی بری کرنے کی نئی درخواست کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے نیب نے واضح کیا کہ کسی طور پر بھی وہ ثابت نہیں کر سکے کہ ان کے پاس یہ جو پیسہ کہاں سے آیا جس کے ذریعے انہوں نے یہ پراپرٹیز بنائیں، اور جو جج صاحب کی بات کرتے ہیں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا اس جج سے کوئی تعلق نہیں ہے جس نے ایون فیلڈ ریفرنس میں فیصلہ سنایا تھا۔ یہ تو ایک جواب ہے نیب کا، لیکن اصل بات یہ کہ آج کل ایک بحث چل رہی ہے پاکستان میں نظام کے حوالے سے، پہلے بھی چلتی رہی ہے لیکن سوشل میڈیا پر آج کل کچھ زیادہ ہی بات ہو رہی ہے کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے کیا یہ ان دا لانگر رن چل سکتا ہے، یا ماضی میں ہم نے پارلیمانی نظام سے کیا فائدہ حاصل کیا۔ جمہوریت کا تسلسل چل رہا ہے لیکن جمہوریت کے جو ثمرات لوگوں کو ملنے چاہیے تھے وہ مل رہے ہیں کیا، اور اکثر لوگ اس صدارتی نظام کے حق میں بھی دلائل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بات یہی کرتے ہیں کہ اب یہ بحث بھی یقیناً ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم نے اب تک سروائیو کیا ہے، ہم نے جمہوریت کے تحت رہتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھایا ہے، لیکن کیا ہم اس کے تحت رہتے ہوئے وہ سب کچھ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات اور اس میں بڑی اہم ہے کہ جب ہم پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں تو سیاسی جماعتوں کا کردار، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے یہ روایت رہی ہے کہ شخصیات سیاسی جماعتوں سے زیادہ طاقتور رہی ہیں، اور اسی وجہ سے جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، طاقت ہے، وہی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی یا ایک ایسا آدمی جو پڑھا لکھا ہے اور ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ پالیٹکس میں آئے اور کسی ملک میں اہم عہدے پر کام بھی کرے، وہ نہیں کر سکتا، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے جو بڑے بڑے جاگیرداروں یا انڈسٹریلسٹ کے پاس ہوتا ہے۔ ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں مجھے نسیم صدیقی صاحب، شکریہ آپ کا، تجزیہ کار ہیں۔ کیسر احمد شیخ صاحب مسلم لیگ نواز کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا شکریہ۔ امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما۔ امجد صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ امجد صاحب آپ سے میں آغاز کرنا چاہوں گا، اور یہ جو نظام کی بات ہوتی ہے کہ جی پارلیمانی نظام، وقتاً فوقتاً یہ نعرہ اٹھتا ہے اور بات بھی ہوتی ہے، ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، آپ نے بھی اس پہ یقیناً سنی بھی ہوگی اور حصہ بھی لیا ہوگا۔ میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ لوگ ہمیشہ سے اس پارلیمانی نظام کے خلاف جو ہے، خلاف مطلب اس کے دلائل دیتے ہیں کہ صدارتی نظام زیادہ بہتر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ قرارداد پاکستان یا قرارداد مقاصد بھی کہہ لیں، اس کے نیچے ہم نے جو اپنے آئین میں یہ سب چیزیں ڈالی اور یہ پاکستان بنا، اور پاکستان میں ہم نے جو ہے وہ ایک نئے، میں سمجھتا ہوں کہ دو قومی نظریے پہ ہم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ دو قومی نظریہ کیا تھا کہ ہندوستان ادھر رہ گیا اور ہم ادھر رہ گئے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جمہوریت کو لے کے آئے، جمہوریت کبھی لڑکھڑاتی رہی کبھی آتی رہی، لیکن جہاں بدقسمتی سے پاکستان میں شخصیت پرستی جو ہے وہ رواج پاتی گئی، ادارے کمزور سے کمزور تر بنا دیے گئے، جو مافیاز تھے، جو اسٹیٹس کو کی جماعتیں تھی وہ جڑ پکڑتی گئی، اور پاکستان جو ہے جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ صحیح۔ اور اس کی وجہ یہ بنی کہ آج جو ادارے ہیں نا، جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کمزور ہو گئے، تو آج ہم پاکستان تحریک انصاف آئی، اسٹرگل کی، اور ہم اسٹرگل وہ کر بھی رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان کو اگر ہم آگے کی طرف لے کے جانا ہے جی تو ہمیں رول آف لا پہ عمل کرنا ہوگا، چاہے نظام کوئی بھی ہو۔ اچھا، لیکن جو یہ تین ورڈز ہیں نا کہ رول آف لا، صحیح، اس پہ اگر آپ پاکستان پولیس اور پاکستان کے ادارے، اچھا ایک چیز واضح کر دیں پھر آگے بڑھتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے یہ بہترین نظام ہے، اسی کے تحت چلنا ہے، صرف اس کی امپلیمنٹیشن، اس پر عمل درآمد اور رول آف لا کی جو آپ بات کریں، مطلب یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ لاحاصل وقت کا ضیاء ہے کہ نظام ملک میں کون سا ہونا چاہیے؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے نا، جو اصل میں جو ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کیا ہے
کہ آپ نے معاشرے کے اندر یا ملک کے اندر برائی بالکل کے ٹھیک، خلاف جو ہے وہ جد و جہد کرنی ہے اور اچھائیوں کو پروموٹ کرنا ہے. صحیح صحیح قسمتی سے سیاست کا مقصد یہ بنا لیا گیا کہ آپ لٹو اور پھوٹو. صحیح جب ٹھیک. لٹو اور پھوٹو کی سیاست رواج پائی تو ادارے کمزور ہو گئے. آج ہماری جو سٹرگل ہے نا وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر اگر قانون کی فرما روائی ہو جائے, قانون کو صحیح, پوائنٹ ویل ٹیکن امجد صاحب. میں واپس آتا ہوں, بالکل آپ کا جو پوائنٹ آ گیا. کیسر احمد شیخ صاحب, یہ پاکستان میں مطلب تجربے بہت ہوتے رہے, آپ تاریخ سے واقف ہیں. صدارتی نظام بھی ٹرائی کیا ہم نے, آمریت بھی یہاں پہ رہی, جمہوریت بھی یہاں پہ چلتی رہی, اور اب تسلسل ہے جمہوریت کا. ہمارے یہ الیکشن بھی آگے ہونے جا رہے ہیں, تو ٹرائی ہم نے کر لیا. لیکن جب یہ تھوڑے عرصے بعد بحث شروع ہوتی ہے تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہیے؟ بس کچھ لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں اور پھر ختم ہو جائے گا. شہزاد رضا, آپ نے بڑی اچھی آج ڈسکشن شروع کی ہے. دیکھیے, ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہمارے ملک میں بہتری لا سکے. ابھی تک یہ تو واضح ہے کہ 75 سال کے بعد بھی ہم اپنے ملک کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکے, یا اپنے ملک کو وہاں نہیں پہنچا سکے جہاں کہ ہمارا خواب تھا, خواہشات تھیں, ہمارا جذبہ تھا جب کہ ہم آزادی حاصل کی. دیکھیے, مختلف نظام ہیں دنیا میں, دونوں نظام چل رہے ہیں. یو کے میں, انڈیا میں پارلیمانی نظام ہے, امریکہ میں, رشیا, فرانس میں پریزیڈنشل نظام ہے. کئی ممالک میں جیسے چائنا اور رشیا ہے, ان کا ایک اپنا نظام ہے, ون پارٹی کا نظام ہے. بات تو یہ ہے کہ نظام وہ بہتر ہے جو لوگوں کا مفاد بہتر کر سکے, جو ہم نے رزلٹ نہیں دیا. ہم اس وقت دنیا کے چند آخری ملکوں میں جہاں ہمارا پر کیپٹا انکم دیکھ لیں, ہمارے لوگوں کی حالت دیکھ لیں, ہم نے سب مل جل کے, مختلف پارٹیاں تو یہاں آئیں نا, یہ کاف لیگ 5 سال رہی اس نظام کے تحت, پیپل پارٹی 5 سال رہی, پی ایم ایل این 5 سال رہی, پی ٹی آئی 3.5 سال ہو گئے. ابھی تک جو کچھ ہم نے باتیں کیں, جو کچھ ہم نے دعوے کیے, وہ رزلٹ نہیں آئے. اس میں دو رائے نہیں ہے. نظام دونوں بہتر ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جو پارلیمانی نظام ہے اس کو بھی ٹرو اسپرٹ میں نہیں اڈاپٹ کیا. ہمارے ہاں بالکل امجد نیازی صاحب نے صحیح کہا کہ رول آف لا نہیں ہے. ہمارے ہاں ادارے ہم نے اتنے مضبوط نہیں کیے, اور اداروں نے بھی کوئی بہت اچھا رول پلے نہیں کیا. لیکن کیسر صاحب, ہر نظام کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں. آپ نے صحیح کہا کہ دونوں نظام دنیا میں چل رہے ہیں, مضبوط بھی کیے گئے ادارے. جی, دونوں نظام دنیا میں چل رہے ہیں, اور مطلب جن ممالک میں جمہوریت کی قدریں مضبوط ہیں وہ وہاں پہ چل رہے ہیں. میرا پوائنٹ سن لیجئے کہ ایشو یہ کہ ہر نظام کے کچھ لوازمات ہیں جو پورے کرنا ضروری ہیں. مثال کے طور پہ پارلیمانی نظام ہے, ایک کمیٹی سسٹم ہے, اس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی, میں آج کی بات نہیں کر رہا, ماضی میں جو کچھ ایسے ادارے ہیں, افراد ہیں, وہ کمیٹیز کے سامنے پیش نہیں ہوتے, اور کمیٹی کی وہ حیثیت نہیں ہے جو کہ ٹرو اسپرٹ میں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے آپ کے وزیر اعظم صاحب ہیں, وہ پابند ہیں کہ وفاقی کابینہ میں سے اکثریت جو ہے وہ اراکین پارلیمان کی آپ نے لینی ہے, جو کہ اگر مطلب صدارتی نظام میں یہ قدغن نہیں ہے. تو کچھ لوازمات ہیں جو پورے ہونا ضروری ہیں. جی, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے پارلیمانی نظام میں کیوں منی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی کو دیا ہے, ایکسکلوسو پاور ہے اس کی. ہم نے اس کو بگاڑ دیا یہ کہ منی بل تو قومی اسمبلی سے آتا ہے, لیکن وزیر خزانہ جو کہ اصل منی بل جو انیشیٹ کرتا ہے, جو بناتا ہے, وہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہوتا. صرف 1 سال پچھلے 30 سالوں میں ہمارے قومی اسمبلی کو کوئی ممبر جو ہے وہ وزیر خزانہ بنا ہے. پھر ایک ادارہ ایف بی آر, میرا شروع سے ایف بی آر سے واسطہ رہا ہے, پچھلے 50-55 سال سے میں ان کے بڑا قریب رہا ہوں. چیمبروں میں بھی میں ان سے ایکٹیویٹ ہوتا, آپس میں انٹریکشن کرتے رہے. وہ ایف بی آر کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ بھی ایک ادارہ, حالانکہ ادارہ کو مضبوط کیا گیا, وہ پاورفل ہوتا ہے. اور یا ابھی اسٹیٹ بینک کا پہلے بھی, اور ابھی اور زیادہ گورنر کو پاورفل کر دی. اسمبلی جو ہے نا, آپ کہتے ہیں پارلیمانی نظام کیا کرے, کہ اسمبلی کے ممبر کے پاس تو کوئی پاور ہی نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. میں نے تو دیکھیے ایک بنایا منی بل دے دیا جاتا ہے ایف بی آر اور فائنانس, اصل کیونکہ معیشت معاملہ ہے تو ایف بی آر اور فائنانس منسٹر مل کے بغیر پوچھے
کیونکہ ہم جو کمیٹیوں میں خود فائنانس کمیٹی کا پچھلے ٹینور میں چیئرمین رہا، اور ان جن کاموں میں ہماری کمیٹیوں نے ورک کیا، کام کیا، اور یونانی مسئلے کئی ایسی چیزیں ہیں جو یونانی مسئلے 21 کے 21 ممبر تمام ملک کی پارٹیوں نے انڈوس کیے، لیکن نہیں، وہ آ کے FBR چیئرمین نے نہیں مانے۔ میں واپس آتا ہوں کیسر صاحب، واپس آپ کی جانب آتا ہوں۔ منسٹر اگر باہر سے آتا ہے جی میں واپس آتا ہوں، پوائنٹ ویل ٹیکن تو یہ کیا ہمارے ممبر اپنے پوائنٹ آف ویو کو کس طرح ابھی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کے وہ آئے نا، میرے پڑوسی ہیں، بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو، میرے ابھی شوکت ترین صاحب میرے کراچی میں میرے گھر کے ساتھ ہی رہتے ہیں، میں ان کو مشورہ دیتا ہوں اور ان کو دعوت دیتا ہوں، آئے نا میری چنیوٹ کی دیکھیں وہاں لوگوں کی حالت کیا ہے۔ آپ تو بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں، جب تک آپ لوگوں سے کتنے ممبروں سے آپ ملتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارا PMLN کا ممبر MNA ملنا چاہے تو کیا فائنانس منسٹر سے مل سکتا ہے؟ FBR کے چیئرمین سے بھی نہیں ملتا، فائنانس منسٹر چاہے میں خود رہا ہوں، ہماری پارٹی کیسر صاحب میں واپس آپ کی جانب آتا ہوں۔ نسیم صدیقی صاحب، یہ کچھ عرصے بعد دوبارہ یہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے پارلیمانی نظام کے تحت ہی چلنا ہے یا صدارتی نظام لے کے آنا ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ ہم مطلب سمجھ گئے ہیں آپ کہ سسٹم میں کوئی بڑی ریڈیکل قسم کی چینجز آئیں گی تب آگے ہم بڑھ سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بہت شکریہ۔ دیکھیں اس طرح کی آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور میں افواہیں چلتی رہتی ہیں کہ صدارتی نظام آ رہا ہے یا فلاں نظام آ رہا ہے۔ بات یہ کہ جو نظام موجودہ ہے وہ کیوں نہیں چل پا رہا، یہ دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پارلیمنٹ ہماری بہترین ہے، لیکن کیا پارلیمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں؟ عوام ان کو پارلیمان میں کس لیے بھیجتی ہے کہ وہ عوام کے مسائل حل کریں۔ آپ نے بھی اکثر پریس گیلری میں جاتے ہوں گے، میں بھی جاتا ہوں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو پارلیمان ہے جن کو لاکھوں کی تعداد میں عوام نے ووٹ دے کے وہاں بھیجا ہوتا ہے، ان کا بیہیویئر کس قسم کا ہوتا ہے؟ کیا وہ پارلیمان کو صحیح طریقے سے لے کے چل رہے؟ اس ملک میں آئین سپریم ہے، اسی پارلیمان نے اس ملک کو آئین دیا اور جو کہ بہترین آئین ہے۔ لیکن پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں کہ اگر جس طرح منی بل کی بات آ رہی ہے تو منی بل کو کیا پھاڑ کے آپ نے اپنے جو مفادات ہیں یا اپنے پوائنٹ سے وہ سکور کرنے؟ کبھی یہ ہوا ہے کہ اگر وزیر خزانہ تقریر کر رہے ہیں تو آپ خاموشی سے سنیں، اور جب آپ کی باری آئے تو اس پہ کھڑے ہو کے پوائنٹ آف آرڈر آپ نے کہا نا کہ یہ نظام تو بڑا زبردست ہے، لیکن یہ مطلب انفارچونیٹلی ماضی میں بھی ہمیں بڑی مشکلات، تو یہ نظام صحیح طور پہ جیسے جہاں پہ باقی جدید ممالک کے جمہوری نظام ہے وہاں پہ پارلیمانی فارم آف ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ نظام کیسے چل رہا ہے پھر؟ یہاں کیوں نہیں چل رہا؟ وہاں دیکھیں لوگ وہاں پہ سنسیئر ہیں اپنی کاز کے ساتھ، نہیں سنسیئر۔ آج کا واقعہ لے لیں، آج قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں روپے لگتے ہیں اجلاس کے اوپر اور یہ ٹیکس پیئر کا منی ہوتا ہے۔ وہاں پہ اجلاس ابھی شروع ہوا ہے اور ساتھ ہی کورم کی نشاندہی ہوتی ہے، کورم پورا نہیں ہوتا، جمعے تک کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اب آج کی تنخواہ بھی ملے گی پارلیمان کو، کل کی بھی ملے گی، TADA بھی ملے گا، سارے پرکس ان کو ملیں گے، لیکن انہوں نے عوام کو کیا دیا؟ مطلب یہ سیریسنس آپ دیکھ لیں۔ میں برطانوی پارلیمنٹ میں نے بڑے عرصے کور کیا، میں وہاں دیکھتا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ ممبران وہاں موجود رہتے تھے اور ایسے بل پاس کرتے تھے جس سے عوام کو بینیفٹ ملتا تھا۔ یہاں پہ تو آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑے کے علاوہ یا مچھلی بازار ہونے کے علاوہ کبھی پارلیمان میں کبھی آپ کو سیریس ڈیبیٹ ہی نہیں نظر آئی۔ اگر میں قومی اسمبلی کو سینٹ کے ساتھ موازنہ کروں تو سینٹ میں پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں طریقے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بلز لائے جا رہے ہوتے ہیں یا بات کی جا رہی ہوتی ہے، لیکن قومی اسمبلی میں تو کبھی سکون ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ڈیسک بجا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، مارم کٹائی تک ہوئی ہے پچھلے دنوں۔ تو اگر یہ ایک نظام کو صحیح طرح لے کے نہیں چلیں گے تو پھر اس طرح کی آوازیں اٹھیں گی کہ شاید یہ نظام فیل ہو رہا ہے تو دوسرا نظام ٹرائی کر کے دیکھ لیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ امجد صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ سیاسی جماعتیں، کیونکہ بڑی سیاسی جماعتیں 3 وقت پاکستان میں موجود ہیں اور اپنے پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے، مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی، ماضی میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہوا کرتی تھیں۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ 1988 میں نصرت بھٹو کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ سنایا تو اس میں لکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز آر دا ایسنس آف ڈیموکریسی، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعت ہماری کمزور ہے اور شخصیات زیادہ طاقتور ہیں۔ کیا یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارا نظام اس طریقے سے ہمیں بینیفٹ نہیں دے سکا کہ ہم نے سیاسی جماعت کے ادارے کو کمزور رکھا؟ امجد صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی میرے دوستوں نے بات کی ہے جس طریقے کے ساتھ کہ جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے کہ آپ لیڈرشپ کے خلاف جو ہے بات نہیں کر سکتے، تو یہ رواج رہا ہے۔
اور آج جب پاکستان تحریک انصاف سے جب ہم باتیں کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پہ بڑا شور مچ جاتا ہے کہ جی فلاں وہ اب ان کے اندر کی لڑائی آ گئی. ہوتی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور بحث و تمیز پہ یقین رکھتی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اب پارلیمنٹ کے اندر بالکل میں اس میں بہت ساری جو کمزوریاں ہیں وہ ہماری ہیں, اور جب ہماری کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں تو ہم پارلیمان کے پیچھے چھپتے ہیں. جبکہ پارلیمان کے اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیں منتخب کرتے ہیں تھرو پروسیس آف لا جو ہے, ہم الیکشن کمیشن کے رولز کے تحت ہمیں لوگ جو ہے وہ اپنی ول اور وش دیتے ہیں. اس کے اندر جب پھر ہم آتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں, آرٹیکل 65 کے نیچے ہم جو ہے وہ حلف اٹھاتے ہیں اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم اپنے ذاتی مقاصد کو چھوڑ کے ہم اجتماعی مطلب اس پہ جائیں. لیکن ایک گزارش سنیں نا امجد صاحب, میرا جو آپ سے سوال تھا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے, پاکستان میں جتنی تقریباً سیاسی جماعتیں سوائے چند ایک کو چھوڑ کے وہاں پہ شخصیات غالب ہیں, بائی ڈیفالٹ ہیں یا کسی اور طریقے سے ہیں, لیکن سیاسی جماعت اس طریقے سے مضبوط نہیں ہے. مطلب اگر دیکھا جائے جدید ممالک میں تو سیاسی جماعتیں قائم رہتی ہیں, شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں. تو میں نے وہی کہا نا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ایک ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ پرسنالٹیز کو ڈیولپ کرنا ہم نے ایک بنا دیا, ایک ہول سا بنا دیا کہ جی جو سیاسی جماعت جو ہے وہ شخصیات کے ذریعے ہی چلتی ہے. کچھ پھر ہمارے ذہنوں میں بڑھ گیا, حالانکہ دین اسلام نے تو اس کی نفی کی ہے. اس لیے سب سے پہلے میں نے جو بات کی ہے نا کہ اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں شخصیت پرستی سے باہر آنا ہوگا. کیسے آئیں گے؟ اس کی سب سے کیسے آئیں گے؟ دیکھیں میں آپ مثال دے لوں نا. دیکھیں سب سے پہلے جب خلیفہ وقت نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹایا تو انہوں نے کیا میسج دیا پوری, کیا ان کی کوئی کوالٹیز میں یا ان کی کوئی صلاحیت میں کمی, تو وہ تو اللہ کی تلوار تھے, سیف اللہ. تو مقصد دنیا کو بتانا تھا کہ آپ نے شخصیت پرستی کی طرف نہیں جانا بلکہ آپ نے انسٹیٹیوشن کو مضبوط کرنا ہے اور فیصلوں کو وہ ماننا ہے. آج جب ہمارے خلاف فیصلے خلاف آتے ہیں ہم سپریم کورٹ پہ چڑھائی کر دیتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے, اب بڑے بڑے آفیسر جو تھے وہ ججوں کو خریدنے لگ جاتے تھے. جن کارٹرز کے خلاف فیصلے آتے ہیں وہ اپنا کیا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے اور پھر بہانے سے باہر نکل جاتے ہیں. میں واپس آتا ہوں امجد صاحب واپس آپ کی جانب آتا ہوں. میں کیسر احمد شیخ صاحب, یہ سیاسی جماعت کے حوالے سے ذرا آپ کی میں رائے جاننا چاہوں گا کہ شخصیات زیادہ اہم ہیں, زیادہ مضبوط ہیں, اور مطلب باہر آپ جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اگر امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ پریزیڈنٹ رہے گا, اس کے بعد اس کا کوئی اس طریقے سے تعلق کبھی رہتا ہے, کبھی زیادہ تر نہیں بھی رہتا, جا کے لیکچر دے گا, یونیورسٹی میں پڑھائے گا. سو یہ کیسا ہے کہ ہم یہاں سمجھتے ہیں کہ کچھ شخصیات نکل جائیں گی تو وہ جماعت ختم ہو جائے گی, مطلب یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے بڑا مضبوط. وجہ یہ ہے جی کہ یہاں واقعی امجد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں شخصیات جو ہے وہ مضبوط ہوئی بھی ہیں اور کی بھی گئی ہیں. دیکھیے ہماری تمام پارٹیاں آپ دیکھ لیجئے, پورے ملک سے بہت کم پارٹیوں کی نمائندگی ہوتی ہے کہ ہر جگہ سے, ہر ضلع سے, ہر ڈویژن سے کوئی نمائندگی آئے وہاں کی. جو لیڈرشپ ہے وہ چند صرف ہر پارٹی زیادہ تر پاپولر ہے کہ ایک صوبے سے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ الیکشنز نہیں ہوتے ہماری پارٹیوں میں الیکشن ریگولر ہونا چاہیے اس میں, اور ٹینور ہونا چاہیے کہ ایک پریزیڈنٹ رہے تو اس کا ٹینور ہو اور دوسرا بندہ آئے باری اس کو ملے یا اس کو اپرچونٹی ملے, یہ جیسے ہوتا ہے. اچھا پھر کوئی الیکشن میں ہار جاتا ہے تو برٹش سسٹم ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں, جو ویسٹ منسٹر سسٹم, اس میں اگر کبھی بھی کوئی پارٹی لوز کر دیتی ہے تو اس کا لیڈر فوری طور پہ ریزائن کر دیتا ہے. ہمارے ہاں تو کچھ بھی ہو جائے تو کوئی پارلیمانی سسٹم میں تو صرف ہم نے شخصیات کو کسی کو رسپانسیبل نہیں بنایا, کوئی جواب دہ نہیں ہے. پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ریزلٹ اورینٹڈ تو رہا نہیں. جو شخصیت جو اہم عہدے ہوتے ہیں ملک کے
جو اہم منسٹریز ہیں وہ نان الیکٹڈ لوگوں کو ملتی ہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جن کے پاس اصل پاور ہے, جنہوں نے اصل ملک کی ترقی کے لیے سوچنا ہے, میجارٹی ہماری پارٹیوں میں سے وہ باہر سے لوگ آتے ہیں. تو ان باتوں کے موجودگی میں کیسے ڈیولپ ہوگا؟ ابھی شکایت کی گئی نا کہ یہ پرکس ملتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں, واویلا کرتے ہیں, کوئی شک نہیں اس میں. لیکن یقین جانیے کہ پارلیمنٹ کے ممبروں کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اپنی پارٹی کے اندر یعنی لیکن آپ نے جو بات کی کہ دیکھیں ایسی ہم بات جو کہ روٹیٹ کرتے ہیں نا, کو پسند نہ ہو. گزارش سنیں. ابھی امجد صاحب نے ایک مثال دی, امجد صاحب نے حضرت خالد بن ولید کی مثال دی اور روٹیٹ کیا, یعنی کہ مطلب وہ ایک اپنی پیک پہ آپ سمجھ لیں کہ تھے, لیکن اس موقع پہ ان کو ہٹا دیا, روٹیٹ کر لیا تاکہ ایک سائیکل چلتا رہے آپ کا. اسی طریقے سے جو بیوروکریسی ہے آپ کی, اس میں آپ کے جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو مطلب شاذ و نادر, لیکن اس کے علاوہ روٹیٹ ہو جاتے ہیں, نئے لوگ آ جاتے ہیں. اسی طرح فوج میں ہے کہ روٹیشن ہوگی, سینئر ہوں گے, ریٹائر ہو جائیں گے, چلے جائیں گے, اسی جگہ ینگ لوگ آ جائیں گے اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا. سیاست میں یہ نہیں ہے, جیسے ابھی آپ خود کہہ رہے تھے, سیاسی جماعت میں اگر ایک صدر صاحب 4 سال 8 سال 12 سال سے ہیں تو ان کی جگہ نئے لوگ نہیں آئیں گے, نئے آئیڈیاز نہیں آئیں گے. تو یہ جو ایک سٹیل میٹ, جمود کی سی کیفیت ہے جماعتوں میں, یہ بھی ایک وجہ ہے اس سسٹم کی جو صحیح طور پر نہ چلنے کی. دیکھیں ایک خود ہم نے رکھا ہوا تھا, ہمارے آئین میں تھا کہ بیچ میں پاس ہوا کہ 2 بار سے زیادہ جو ٹینیور ہے وہ ٹرم نہیں ملنی چاہیے ایک بندے کو. امریکہ میں بھی یہی سسٹم ہے کہ 2 بار سے اوپر نہیں کوئی پریزیڈنٹ بن سکتا. ہیلو, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. ہاں آواز آ رہی ہے جی. ہاں جی, امریکہ میں دیکھیں نا یہی سسٹم ہے کہ 2 بار سے کتنا بھی کوئی ریناؤنڈ ہو, کتنا بھی قابل ہو, وہ 2 بار سے اوپر پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. ابھی ہمارے ہاں اس کو بھی ختم کر دیا گیا. ہم اپنے پارلیمانی سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے, یا پریزیڈنشل سسٹم بھی بہت اچھا ہے, سسٹم سارے اچھے ہیں. چائنا کا سسٹم جو چل رہا ہے انہوں نے ترقی کی ہے, میں سمجھتا ہوں وہ اپنے عوام کے لیے جو انہوں نے رزلٹ دی ہے وہ تو جمہوریت بھی نہیں ہے. میں خود چائنا 50-60 بار گیا ہوں, میں نے دیکھا ہے. اگر 2 سال 2 ٹرم کی آپ بات کر رہے ہیں, اگر یہ شرط ختم کی تو کس نے ختم کی؟ کچھ یعنی کہ مخصوص شخصیات کو بینیفٹ دینے کے لیے یہ شرط ختم کی گئی. تو وہی تو ہم نے دیکھیں نا, ہم نے ختم کی نا, کیونکہ ہمارے پاس پارٹی کے خلاف جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے. ٹکٹ بھی وہی لیڈرشپ دیتے ہیں, اور وہ پارٹی کے سٹینڈ سے جو چیزیں لیڈرز نہیں چاہتے وہ بہت کم ممبر ہیں جو کہ بات کر سکیں, اور اگر کریں تو ان کو شوکات بھی ایشو ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں پورے اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ملک کو پریارٹی دینے, لوگوں کو پریارٹی دینے پڑے گی جو لوگوں کے مفاد میں ہے. ہم لوگوں میں جاتے ہیں, وہاں سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, لیکن جو ممبر ہے نا پارلیمنٹ کے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اندر ہماری کچھ نہیں ہے. میں خود کیونکہ فائنانس کا آدمی ہوں, میں چاہتا تھا, میں کیوں آیا چیمبر میں, کراچی چیمبر میں پریزیڈنٹ رہا, میرا بیٹا لاہور چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا. میں آیا کہ یہ کنٹریبیوٹ کروں ایسے ہاؤس میں جہاں کے فائنانس بل آتے ہیں, جہاں پہ یہ منی بل آتے ہیں, تو تاکہ کوئی نہ کوئی رائے دوں. اور ملک کو کیوں نہیں, میں نے دیکھا تھا چائنا, کوریا, ان ملکوں کو بہت شروع سے میں نے دیکھا کہ کس طرح ویتنام کیسے بڑھ گیا, جیسے ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کا ماحول بنایا گیا. اچھا میں اس خواہش سے آیا, لیکن یہاں میرا کوئی انپٹ نہیں ہے. میں آپ کو صحیح بول رہا ہوں, پوری کوشش کے باوجود میری ایک برننگ ڈیزائر تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. میں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے مجھے اپنے ساتھ رکھا آج سے 25 سال پہلے, اور آج بھی میں محبوب الحق ہیومن ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے, ان کی وائف نے مجھے اس کا پریزیڈنٹ بنایا. میں وہ ہمارے ریناؤنڈ اکانومسٹ تھے جنہوں نے کوریا کو پلاننگ دی, ہمارے ڈپٹی چیئرمین تھے ایوب ہیرا میں پلاننگ کے. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ممبرز کے پاس کچھ نہیں ہے. فائنانس کمیٹی کا چیئرمین سب سے اہم ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ 2-3 بندوں کو اگر پاور آپ دیں گے, لیڈر جو چاہتا ہے وہ ہماری ساری پارٹیوں میں, اور یہ تو پھر سسٹم یہی رہے گا. اس میں تو میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس. نسیم صدیقی یہ جو بات کر رہے ہیں, میرا سوال سیاسی جماعتوں کے حوالے سے تھا کہ سیاسی جماعتیں کمزور ہیں, شخصیات زیادہ مضبوط ہیں, اور اس کی وجہ سے جو ایک فریشنس ہونی چاہیے آپ کی نئی پولیٹیکل لاٹ میں وہ نظر نہیں آتی. وہی لوگ ہیں, وہی فیصلے ہیں,
وہی اگر اقربا پروری ہے؟ شہزاد دیکھیں ہمارے جو خطے کی ڈائنمکس ہے نا وہی اسی قسم کی. اگر آپ پاکستان دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, بنگلہ دیش دیکھ لیں, کہ وہ نہرو تھے, نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی وہ آئیں, اس کے آگے راجیو گاندھی, وہی ساری ڈائنمکس چل رہی ہیں. شیخ مجیب تھے تو آج حسینہ واجد ان کی بیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں. لوگ یہاں کوشش کرتے ہیں لیکن جو ہماری عوام ہے وہ پسند نہیں کرتی ہے, وہ آگے نہیں آنے دیتی. اس کا مورد الزام میں عوام کو ٹھہراؤں گا. دیکھیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ بڑے بڑے اسٹال وارڈس تھے, مصطفیٰ جتوئی صاحب تھے, مصطفیٰ کھر تھے, عبدالحفیظ پیرزادہ تھے, ممتاز بھٹو تھے, کوثر نیازی تھے. جس نے بھی پارٹی چھوڑی وہ کہیں کا نہیں رہا. ابھی آپ موجودہ صورتحال میں دیکھ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اپنا تھے لیڈر چودھری نثار علی خان کتنے بڑے قد کاٹ کے مالک تھے, لیکن جب انہوں نے پارٹی چھوڑی تو وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے. تو ہماری عوام جو ہے نا وہ شخصیت پرستی اور فیملیز کے پیچھے جاتی ہے. اور جو پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ 2 ٹرمز کی پابندی لگا دیں گے تو نواز شریف کے بھائی آ جائیں گے, 2 سال بعد ان کی بیٹی آ جائیں گی, اس کے بعد ان کے بیٹے آ جائیں گے. تو یہ نظام درست ہونا چاہیے اور عوام کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر نئی پارٹی بناتا ہے, پڑھا لکھا شخص ہے, تو اس کے پیچھے جائے, اس کو ووٹ دیں. آپ کراچی اور حیدرآباد کی مثال لے لیں کہ جو متحدہ کے قائد تھے انہی کے گرد وہ پارٹی گھوم رہی تھی. جب انہوں نے چھوڑا تو پارٹی تتر بتر ہو گئی. اب مختلف لوگوں نے پارٹی بنائی ہے, اس میں قابل لوگ ہیں جو اس پارٹی کو بھی چلاتے رہے ہیں, لیکن جب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہے تو اتنی پذیرائی نہیں ملی. اچھا, ایک جو بڑا برننگ ٹاپک ہمیشہ سے رہتا ہے جب بھی یہاں پہ سیاسی دور حکومت یا ویسے ادروائز بھی, کہ وہ احتساب کا. سو ایک آئیڈیل احتساب کا ادارہ کیسا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ادارے جو بھی ہیں وہ سارے جو ہے نا ان کو اس میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے اور وہ ڈیلیوری کریں. اب جیسے یہ کیسر شیخ صاحب بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ ایم این ایس تو موجود ہے لیکن ان کے پاس پاور ہی کوئی نہیں. ادارے موجود ہیں, انہیں کہیں نہ کہیں سے فون یا انسٹرکشنز آ جاتی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ آج کل جس طرح یہ چھوٹے موٹے کیس چل رہے ہیں, نور مقدم کا کیس ہے یا عثمان مرزا کا کیس ہے, یہ ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے, اس میں فیصلے نہیں ہو پا رہے. تو رول آف لا جو امجد نیازی صاحب نے بات کی ہے کہ اس ملک کی اصل ضرورت جو ہے وہ رول آف لا ہے. جب تک لوگ لا سے ڈریں گے نہیں, ان کو سزائیں نہیں ہوئیں گی, کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کام صحیح طرح نہیں کر سکے گا, کیونکہ سزا اور جزا یہاں پہ ہے نہیں. آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے احتساب کی سٹوریز آتی ہیں, میڈیا کے اوپر آتی ہیں, پھر اس کے بعد پروسیکیوشن چینج ہو جاتی ہے, کوئی بیچ میں سے صفحے غائب ہو جاتے ہیں اور وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچتے, جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ یار جرم اگر کر بھی لیں گے تو تھوڑے پیسے لگا دیں گے تو ہم اس چیز سے باہر نکل جائیں گے. تو رول آف لا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی, ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ احتساب کی, نظام حکومت کی, سیاسی جماعتوں کی. نسیم صدیقی صاحب, کیسر احمد شیخ صاحب اور امجد علی خان نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد راولپنڈی اور مری کے جو اعلیٰ افسران ہیں انتظامیہ کے, ان کو عہدے سے ہٹا دیا ہے, معطل کر دیا ہے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ذمہ داروں کا جو تعین کیا گیا ہے اس انکوائری رپورٹ میں, اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا, تو ایک اچھا میسج یقیناً جس کا جائے گا کہ ایک سانحہ تو ہو گیا, اس میں یقیناً لوگ قصوروار ہیں, ان کے خلاف کارروائی انیشیل ابتدائی کارروائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو بھی ان عہدوں پر نیا آفیسر آئے گا وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بہتر انداز سے انجام دے گا, اور پہلے سے بہت زیادہ محتاط رہے گا کہ کبھی بھی کوئی ایسی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو سکے. تو امجد خان نیازی صاحب, یہ فیصلہ ہوا ہے, ایک اچھا فیصلہ ہے, اور یہی بات کی جاتی ہے کہ جو گورننس ہے وہ بہت اچھی ہونی چاہیے, خاص طور پہ پنجاب میں جو آبادی کے لحاظ سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے, جس کے بارے میں سوال بھی اٹھتے ہیں, لوگ تنقید کرتے ہیں. اور عثمان بزدار صاحب کا موازنہ جو ہے وہ شہباز شریف سے اپوزیشن اکثر کرتی نظر آتی ہے ہمیں. تو یہ فیصلہ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب آگے آنے والے فیصلوں کی یہ غمازی کرتا ہے کہ جو کام ایسے ہیں جو پائپ لائن میں ہیں, ڈیلے ہو رہا ہے, وہ بھی اب ذرا زیادہ تیزی سے ہوں گے یہ آخری 1.5 سال میں آپ کی حکومت کے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی تھی اور اس کے ٹی او آرز مقرر کیے گئے تھے, اور ہم نے پوری قوم کو بتایا کہ جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ قوم کے سامنے رکھی جائیں گی, اور ہر اس بندے کو جزا اور سزا ملے گی جس نے, دیکھیں ایک ہوتی ہے ہیومن ایرر, ایک ہوتی ہے بلنڈر اور ہیومن ایرر میں بڑا فرق ہے. اور جب تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی ابتدائی ابھی رپورٹ جو گورنمنٹ آف پنجاب کو دی ہے اس کی روشنی میں, وہ تمام انتظامی آفیسر جنہوں نے نیگلیجنس کی ہے, جنہوں نے اپنا جو فرائض سے منصبی تھے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام نہیں دے, ان کو ابتدائی طور پہ جو ہے اور ان کے خلاف جو ہے ان کو انتظامی ایک تو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل ہم نے ایک جو ہے وہ میسج دیا ہے, گورنمنٹ پنجاب ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو, کے پی ہو, بلوچستان ہو, کہ بھائی آپ لوگوں کو تنخواہ دی جاتی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے ٹیکسوں سے. آپ بادشاہ نہیں ہے, آپ بادشاہ نہ بنے, آپ جو ہے وہ لوگوں کے, دیکھیں جس طرح آپ ہمارے سیاستدانوں کے اوپر ایک الزام لگتا ہے نا کہ جی وہ شاید وہ کام نہیں کرے, لیکن ان کو بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ احتساب کے نیچے سے گزرنا چاہیے, جس کی طرف جو ہے وہ بار بار تحریک انصاف جو ہے وہ اشارہ کرتی رہی ہے. اور خان صاحب نے اچھا ایک سوال اور پوچھوں گا پھر آگے بڑھتا ہوں. یہ تو ایک بڑی کرمنل نیگلیجنس تھی جس سے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور ناحق ہوا, اور ایک سوال سن لیجئے گا کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا, جو لوگ اس دنیا میں نہیں رہے ان کو واپس نہیں لا سکتے, لیکن ہمارے اکثر اداروں میں جس انیفیشنسی یا لیک آف کمٹمنٹ یا بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہوتا رہا ہے ماضی میں اور ہو بھی رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے کہ مطلب ہر طرف نظر ہونی چاہیے, باقاعدہ کارکردگی رپورٹ, پرفارمنس, اور اگر کسی کے فیصلے سے ایک ملکی خزانے کو نقصان ہوا ہے تو اس سے بھی باس پرس ہونی چاہیے؟ یار اصل میں بات یہ ہے کہ 60 کی دہائی جب تھی نا, جب پاکستان اوپر جا رہا تو ہمارے جو انتظامی آفیسرز تھے ان کا لیول کیا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ لیول نیچے آ گیا. بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ 1947 سے لے کے آج تک سب کو آن بورڈ لے کے جزا اور سزا کے عمل سے گزارتے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی, لیکن یہ ایک ایسا بنڈورا باکس ہوگا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ بچیں گے. اور بالکل میں اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ ایک تو پاکستان کو دیکھیں, پاکستان میں جنگلات کو کس نے نقصان, میں مثال کی کس نے نقصان دیا, بد انتظامی کی وجہ سے ہمارے بڑے بڑے ڈیم نہیں بن سکے, ہمیں آج بجلی کے مہنگے معاہدات کیے, ہم نے بہت سارے, جیسے ہم نے راتوں رات نیشنلائز کر لی گئی, انڈسٹری نیشنلائز ہو گئی,
ہم نے راتوں رات جو ہے وہ فارن کرنسی اکاؤنٹ جو سیز کر دیے. اس طرح کی میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, آپ کو چھوٹی نہیں, یہ بڑی باتیں ہیں بیسیکلی تو. اور پھر یہ ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. مطلب اس سے بڑی کیا مطلب بد انتظامی ہوگی, یا اس ملک سے اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں غداری کیا ہوگی کہ ہم ٹھیک. چلیں میں کیسر صاحب سے آپ کے عمل سے ہم گزارتے. جی بالکل ٹھیک. کیسر صاحب کا پوائنٹ آف ویو شامل کرنا چاہوں گا. نیازی صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کیسر صاحب یہ وجہ کیا ہوئی؟ اس پہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی ہماری بیوروکریسی 60s میں ایون 70s میں جو تھی بڑی زبردست تھی, کام کر رہی تھی اور پروفیشنلزم تھا, لیکن اس کے بعد 80s آنورڈ جو ہے ان کا جو معیار گرتا چلا گیا اور اب جو ہے وہ معیار بہت گر گیا ہے زیادہ. اکثر یہ ایک تنقید ہوتی ہے ہماری بیوروکریسی پہ. تو آپ سمجھتے ہیں وجہ کیا؟ میں جاننا چاہوں گا کیونکہ 3 دفعہ تو آپ بھی حکومت میں آئے ہیں اس عرصے میں, تو وجہ کیا ہے کہ معیار کیوں گرا ہے؟ جی یہ بات دیکھیے نا بڑی اہم ہے جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارے ہاں ہر آفیسرز کو, ہر بیوروکریٹ کو پتہ ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہیں ہے. پولیٹیشنز کی تو چھوٹے چھوٹے معاملے پہ اس کو پوری زندگی کے لیے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کوئی نائل ہے. آفیسرز کو زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑے جرم کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ اس کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے. ہمارے قانون ایسے ہے, یہ کیا تو جاتا ہے کہ اداروں کو مضبوط کرو. عمران خان صاحب اسی نعرے پہ آئے تھے کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے, حالانکہ سب سے بڑا جو جرم ہے, جو ظلم ہے اس ملک کے ساتھ, وہ ان اداروں نے کیا. جو کرپشن جتنی ان اداروں میں ہے, سب سے زیادہ کرپشن, میں پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جب جیپنیز اور کورین جب یہاں پیسہ لگانے آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کے یہاں تو ریڈ ٹیپزم ہے سب سے زیادہ, آپ کے یہاں کوئی چیز موو ہی نہیں ہوتی, کوئی چیز آگے ہی نہیں بڑھتی. ہم نے ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا. ہم نے یہ بڑا اچھا کیا عثمان بزدار صاحب نے کہ سزا جو بھی اس کا ایکشن کر رہے ہیں, جب تک ایسے ایکشن فریکوینٹ نہیں ہوں گے. دیکھیں نا ہمارے ہاں کیا ہوا, ہمارے یہاں شوگر مافیا ہوا, ہمارے یہاں گندم کا مافیا ہوا, ابھی گیس جو ہے چوتھی سردیوں میں ہر بار ہم گیس نہیں کون کرتا ہے؟ یہ بیوروکریٹس کا کام ہے. صحیح ٹائم پہ ہم اس کو جہاز اپنے بک نہیں کرتے, اور ہمارے یہاں گیس کی شارٹیج کی وجہ سے کھربوں روپے کا نقصان ہو گیا, کیونکہ یہ ساری انڈسٹری لگی ہوئی ہے. جب اس کو گیس ہی نہیں ملے گی تو باقی بند رہے گی. اچھا اس کے بعد اب دیکھیے فرٹیلائزر جو گندم کا ہونے والا ہے, یہ آپ دیکھیے گا کہ گندم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پوری دنیا میں گندم کی قیمت ہے, یہ آپ کی ساری سمگل ہوگی. کس نے سمگل کروائی؟ کون شامل ہے؟ کیا پولیٹیشین ہے تو ان کو بتایا جائے. بیوروکریٹ جب تک جواب دہی نہیں ہوگی. اچھا میرا بڑا اتفاق ہے, کوریا جب شروع میں ہی وہ آگے بڑھ رہے تھے تو میں ان سے ان کے جتنے فارن ہے نا مشن, وہ دن رات بڑی دلجوئی کے ساتھ اپنے ملک کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اور انویسٹمنٹ ملک میں لانے کے لیے کام کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو وہ اپنے رشتے کوئی کام باہر جا کے ہم جاتے ہیں, بہت سے اتفاقات ہوئے, وہ تو اپنے ہی تنخواہوں میں اپنے ہی یہ جو آسائشوں میں لگے ہوئے ہیں, پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. جب تک ہمارے ملک میں ہر ایک کی جواب دہی پراپر نہیں ہوگی, یہ اگر کیا ہے تو اس کا حل کیسے صاحب یہی ہے نا کہ آپ کا جو نظام ہے, پارلیمانی نظام ہے, وہ مضبوط ہو. سارا مافیاز ہے, حکومت نہیں کر رہی, آپ کا کمیٹی سسٹم مضبوط ہو, آپ کی کمیٹیز امپاورڈ ہوں کہ وہ ایسے طاقتور بیوروکریٹس کو بلا سکیں. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. کمیٹی کے پاس پاور ہی نہیں ہے, یہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ غلط نہیں, یہ ایک نہیں, میں کہہ رہا ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو جو آپ بات کر رہے ہیں. تھوڑی سی بات, یہ کمیٹی سسٹم نہیں ہونی چاہیے. اس وقت تو کمیٹی کے پاس کوئی ریکمنڈیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کمیٹی تو ایک ایسے ہے جیسے آپ باہر کوئی کمیٹی بلا لیں, پاور ہی نہیں ہے کمیٹی کے پاس. غلط سسٹم ہے. پارلیمانی سسٹم کو مضبوط کرو, بیوروکریٹ کو پاور دی گئی, ساری پاور تو بیوروکریٹ کے پاس ہے, فیصلے فورم ہے. ہمارے یہاں کوئی بزنس مین کسی بزنس مین کا کوئی پرابلم ہوتا ہے, بیوروکریٹ اگر پیش نہ ہو تو اس کے خلاف آپ جو ہے پریویلیج موشن تحریک استحقاق جمع کرا سکتے ہیں ایوان میں. تو یہ آپ کے پاس اختیار تو ہے, اگر آپ صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیں. ہو سکا تو نہیں ہو سکا نا. میں آپ کو بتاؤں کیسر صاحب ذرا وقت بچا لوں, بھی پرابلم ہوتا ہے, اگلے راؤنڈ میں جواب دے دیجیے گا, وقت بچا لوں میں. انٹریکشن رہا, وہ جاتا ہے, وہ ایف بی آر, بس بات ختم ہو رہی ہے, وہ ایف بی آر کے چیئرمین کے پاس جاتا ہے, وہ کسی منسٹر کے پاس یا وہ کوئی ممبر پارلیمنٹ کے پاس نہیں جاتا. ہمارا کسی کا پرابلم ہوتا ہے, پاورفل ہی وہی ہیں, ہم تو پاورفل ہی نہیں ہیں, ہمارے پاور ہے ہی نہیں ہمارے. بالکل صحیح. نسیم صدیقی صاحب, یہ اب دیکھیں یہ عجیب سی بات آ گئی. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ یہ بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. آج جو مری انسیڈنٹ کے اوپر جو بزدار صاحب نے کیا, انہوں نے فیصلہ کیا, لیکن کیسر صاحب کہہ رہے ہیں وہ اتنے طاقتور ہیں. جب اتنے طاقتور ہیں تو پھر کام کرنے سے انہیں کون روکتا ہے؟ کس کو؟ بیوروکریٹس. بیوروکریٹس نہیں, بیوروکریٹس پاورفل تو ہوتے ہیں بالکل,
اور ان کو کوئی کام کرنے سے نہیں روکتا. یہ بات ہوتی ہے ایک ول کی. جس طرح آپ نے بات کی کہ پہلے کے جو بیوروکریٹس تھے ان میں یہ تھا کہ پاکستان کو ترقی کرانی ہے, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن موجودہ جو پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے نا بیوروکریسی کے اندر, کہ اپنے مرضی کا افسر لا کے لگا دیا, پھر اس نے آپ کی ول کے ساتھ کام کرنا ہے, پھر تو اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اس کو پتا کہ میری اکاؤنٹیبلٹی تو ہے نہیں, مجھے تو سی ایم نے لگایا ہوا ہے. اسی طرح جب آپ نااہل افسران کو اس طرح کی جگہوں پہ لگا دیں گے, اور ابھی بھی دیکھیں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس تو افسر ہی پورے نہیں ہیں, انہیں معطل کر دیا, ہفتے بعد ان کو کسی اور ڈسٹرکٹ میں لگا دیا جائے گا, کیونکہ نہیں لگائیں گے تو ہمارے یہاں پہ افسروں کا بڑا فقدان ہے. اور یہ جو آپ کمیٹی کی بات کر رہے تھے, میں تو ایگری کروں گا اور بڑے احترام کے ساتھ, کیسے شیخ صاحب میرے بزرگوں کی طرح ہیں, میں اختلاف کروں گا. یہ سختی کرنی چاہیے ان کو, لیکن یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو لیٹر بھیجا, ہم نے اس کے اوپر سختی کی, تو کل کو یہ ہمارا کام نہیں کرے گا. تو یہاں پہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ اور معافی در معافی والا جو معاملہ ہے نا, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی غلطی کر رہا ہے آپ اس کو بلائیں اور پورا ایکشن لیں, ہر قسم کا ایکشن لیں. کمیٹی کی جو چیئرمین ہوتے ہیں بڑے پاورفل ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی کمیٹی ہو رہی ہے اس میں انہوں نے اپنے آئی جی کو بلایا ہے, پی سی بی کے چیئرمین کو بلایا, تو بڑی ان کی سرزنش ہوتی ہے وہاں پہ. تو کمیٹی والے, پارلیمنٹ والے اگر اپنے اختیار کو صحیح استعمال کریں, اور اگر وہ سمجھتے ہیں بے اختیار ہے, تو معذرت کے ساتھ پھر چھوڑ دینا, پھر وہ نہ کام کریں, پھر کوئی اور کام کر لیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ بیوروکریسی جو ہے اس میں اچھے افسران بھی ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. آج کل آپ دیکھ لیں کہ چیف سیکرٹری پنجاب جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سرگرم ہے. وہاں پہ اگر وہ کوئی چیز اس قسم کی دیکھتے ہیں کہ مسئلہ حل طلب ہے, تو وہاں پہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے حل کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں کہ ہمارے لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے, ایک ول ہونی چاہیے. اور دوسرا پھر اینڈ میں آ جاتا ہے کہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا تب تک یہ معاملہ درست نہیں ہو سکے. بالکل, رول آف لا ہونا چاہیے. امجد نیازی صاحب, فائنلی جی, یہ طاقت تو ممبران پارلیمان کے پاس بہت ہوتی ہے اگر اس کو صحیح طور پہ استعمال کریں, جو صدیقی صاحب بات کر رہے تھے. اب یہ کمیٹی سسٹم آپ کا اتنا زبردست ہے, اور اگر آپ حکومت فیصلہ نہیں کرتی کسی چیز پہ, تو کمیٹی میں بالکل بلایا جا سکتا ہے, گرل کیا جا سکتا ہے, اور یہ احتساب کیا جا سکتا ہے. مطلب یہ فورم ہے جو ایک سارٹ آف اکاؤنٹیبلٹی فورم کے طور پر یہ کام کرتا ہے, لیکن اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, اس کو کیسے امپاور کرنا ہے, یہ آپ لوگوں کا کام ہے. آپ بتائیں کہ مطلب اس کو صحیح طریقے سے ابھی تک استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر ممبران اسمبلی جو ہے, چاہے اپوزیشن سے ہو یا چاہے گورنمنٹ سے ہو, دیکھیں جو پارلیمنٹ ہے وہ کھڑی کس پہ ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اوپر. کیونکہ اسٹینڈنگ کمیٹیز آپ کی آئیز اینڈ ایئرز ہیں, اور آپ کی معلومات کے لیے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کا جو کمیٹی ہے اور جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتا ہے, اس کو آئین اور رول میں ایک اختیار دیا ہے کہ وہ نان بیلیبل اور بیلیبل پاکستان کے اندر کسی جو آفیسرز ہے, انتظامی آفیسرز ہے, یا کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھا ہے, اس کو وہ طلب کر سکتی ہے, اور وہ باؤنڈ ہے آنے پہ, چاہے وہ کسی بھی سطح کا آفیسر ہو. جی بالکل, کیسر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل ہی بے اختیار ہیں ہم لوگ. بس بے اختیار نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نا, امجد صاحب مکمل کر لیں, پھر آتا ہوں آپ کی جانب. کیسر صاحب, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ طاقت جو ہماری اخلاقی طاقت ہے نا, وہ جب نہیں ہوتی نا تو آپ کسی کو طلب نہیں کر سکتے. آپ جب اپنی اخلاقی طاقت کھو دیتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کس کو, جب دیکھیں جب کوئی معذرت کے ساتھ ایک بندے کے اوپر اگر کرپشن کے چارجز ہو اور پتہ بھی ہو کہ یہ ملک کے پیسے کو لوٹ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ آئین کے پیچھے یا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, ہاں, تو لازمی بات ہے کہ وہ جب کسی انتظامی افسر کو کال کرے گا نا تو اس نے کہنا جی بالکل, جی تہاڈی وہ فائل میرے کو لائی پائی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صاف اور شفاف آدمی ہوگا, ممبر ہوگا, مضبوط ہوگا, اخلاقی طور پر بھی کرپشن کا کوئی اس میں وہ نہیں ہوگا, تو وہ اس کو پھر کسی طور پر بھی مطلب ٹالا نہیں جا سکتا, اور وہ صحیح طور پر ان کی بات پوچھ کر سکتا ہے. یہ سوچ بھی کوئی نہیں سکتا. پارلیمنٹ کو اللہ نے جو اختیار دیا ہے نا لوگوں کے ذریعے, اس کی طاقت. جی بالکل, یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی. کیسر احمد شیخ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بڑی طاقت رکھتی ہے. جی کیسر صاحب. جی میں بھی 30 سال سے ممبر بن رہا ہوں, 30 سال سے ممبر بن رہا ہوں. مجھے یہ بتا دیجئے کہ کون سا چیئرمین جس کے پاس, کوئی ایک چیئرمین بھی پاکستان میں ایسا نہیں آیا جس کے پاس اخلاق کی طاقت ہو, یا جس نے ڈیلیور کس نے کی ہے.
یہ ریکمینڈیٹری باڈیز ہے، اس کا کوئی اثر نہیں. ابھی دیکھیں نا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی. اچھا میں ایک مثال دوں آپ کو، کیسر صاحب ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک مثال دے دیتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے 850 ابھی میری بات تو سن لیجئے نا، مثال سن لیں پھر جواب دے بات تو سن لیجئے، پھر جواب دے دیں نا مثال سن کے. نسیم صدیقی صاحب نے ایک سیاستدان کا ذکر کیا، چودھری نثار علی خان. وہ ممبر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھے نسیم صدیقی صاحب، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، اور مجال نہیں ہوتی تھی اگر کسی کو کمیٹی میں طلب کیا، اگرچہ اپوزیشن میں تھے آپ لوگ، اور وہ نہ آئیں. سو یہ چیز مطلب ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، کوئی تعریف کی بات نہیں ہے. تو اگر آپ خود مضبوط ہیں، یار بات تھوڑی سی کوشش کریں بات سمجھنے کی. آپ ہی کی جماعت سے میں نے صاحب کا نام لیا. آ جاتے ہیں، آ جانے کے بعد بھائی وہی پاورفل ہے. میری بات سنیے تو صحیح نا، میری بات سنیے. اس وقت 850 ارب نیب نے کہا ہے کہ میں نے لوگوں سے کرپشن کے وصول جی کسی اکاؤنٹ میں پچھلے 4 مہینے سے بتا نہیں رہے کہ کہاں پیسہ گیا کدھر ہے. تو وہ دیکھیں انہوں نے تو اپنا خط وہ واپس لے لیا نا. انہوں نے کہا جی کہ چیئرمین نیب کو جب بھی پارلیمان بلائے گی وہ آئیں گے، جواب دیں گے. اچھا یہ جو عدد پیراز ہیں، یہ اب آپ پھر مکمل بات تو سن لیں نا تھوڑی سی. آپ نے کویسچن کیا، بات تو مجھے موقع دینا. دیکھیے یہ پیرا جو آڈٹ پیراز ہوتے ہیں سارے کے سارے، اس میں اربوں روپے کا فرق ہے. جو غیر جو ہوا ہے irregularities ہوئے ہیں، کس کو آج تک پکڑا گیا ہے؟ میرے بھائی پاورفل اتنے زیادہ بیوروکریٹس ہیں، اگر آپ کسی کے خلاف بالکل ایکشن ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. چلیں وقت پروگرام کا کم ہے، میں ذرا نسیم صدیقی صاحب سے ایک فائنل ویو لے لوں. نسیم صدیقی صاحب جی نسیم صاحب جی بات بالکل یہی کہ دیکھیں بیوروکریٹس پاورفل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن آئین اور پارلیمان سے زیادہ پاورفل تو نہیں ہے. کیوں نہیں؟ یہ اپوزیشن اور حکومت مل کے بیٹھتے ہیں اور اس قسم کے بل پاس کریں جس سے ان کی پاورز کم ہو اور ان کو جواب دہ بنایا جا. اچھا یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی طرف اشارہ کرتے ہیں، کوئی ڈیل کی بات کرتے ہیں، اپوزیشن بھی یہ بات کرتی ہے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون آیا، کیسے آئے، کہاں گئے، کس نے اس پہ مطلب دست شفقت رکھا. تو وہ پارلیمان کی بے توقیری نہیں ہو رہی؟ اب خود اپنی پارلیمنٹ کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل، ایک جگہ تو آپ کو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف آپ ڈیل ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور دن میں آپ کچھ بیان دے رہے ہوتے ہیں، رات کو آپ کی گاڑیاں کہیں پہ کھڑی ہوتی ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی پارلیمان کی بڑی جو ہے وہ اس سے اچھا نہیں لگتا اس طرح کی حرکتوں. بہت شکریہ نسیم صدیقی صاحب، کیسر احمد شیخ صاحب، امجد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا اجازت دیجیے. خدا حافظ.